السلام علیکم گائز۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا، کبھی نمرود تھا، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے۔ یہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میری قسمت تو اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی منافق علی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن علی علیہ السلام سے بغض نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہو۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی کسی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں کو ان پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب ناموں سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔